السلام علیکم. دوسرا رخ میں خوش آمدید. میں ہوں سید سمر عباس. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو اب حقیقت میں بدلنا شروع کر دیا ہے اور 7 ممالک کے مسلمانوں پر امریکہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. پاکستان سے متعلق کس قسم کے خدشات موجود ہیں نئی امریکی انتظامیہ سے متعلق، اور حافظ سعید پر پابندی کیا بیرونی دباؤ پر لگی یا پھر پاکستان کی اپنی پالیسی تھی؟ انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ اور وزیر مملکت طارق فاطمی صاحب. بہت شکریہ فاطمی صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. حافظ سعید کی نظر بندی کی کیا وجوہات ہیں؟ اقوام متحدہ نے تو 2008 میں انہیں سینکشن لگا دی تھی JUD پہ، اور اس کے علاوہ امریکہ نے جون 2014 میں انہیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا. تو اب آ کے پابندی اچانک سے لگانے کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیے، پرائم منسٹر نواز شریف کی پالیسی ایکسٹریمزم، ملیٹنسی اور ٹیررزم کی ایشوز پر کرسٹل کلیئر ہے. انہوں نے پہلے دن اور ہر اپنے اسٹیٹمنٹ پر اس چیز کو بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر کسی شخص کو اور کسی ادارے کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی ایسے ایکٹیویٹیز میں انوالو کرے جسے انڈر آور لا ایکسٹریمزم یا ملیٹنسی یا ٹیررزم کہی جاتی ہے. اب کس کے خلاف کس وقت ایکشن لیا جائے، اس کی ٹائمنگ جو ہے ہمارے اداروں کو بہت سارے فیکٹرز دیکھ کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی. یہ بڑے زمانے سے یہ انڈر کنسیڈریشن تھا، اس کے سارے ایسپیکٹس کو ایگزامن کیا جا رہا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ضرب عضب بھی شروع کیا گیا تھا تو اس کے پہلے کئی مہینے تک پہلے کوشش کی گئی تھی کہ بات چیت کیا جائے، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھیے دنیا میں اب حالات بدل گئے ہیں، اب آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہے اس کی نہ پاکستان اجازت دے سکتا ہے نہ دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی اجازت دے سکتی ہے. تو آپ ان ایکٹیویٹیز کو ابینڈن کریں اور آپ اپنی نارمل لائف جو ہے ود ان دی 4 walls آف دا کانسٹیٹیوشن. اسی طرح سے ٹائمنگ کا، جب امریکہ جب یورپ جب بھی کوئی کہتا تھا تو ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے کمٹمنٹ کو کوشچن نہ کیجئے، ٹائمنگ کو ہم پر چھوڑ دیجئے. کس ادارے پر کس وقت کس طریقے سے ہم ایکشن لیں گے وہ ہمارے. کسی بھی ملک کا، یہ میں کلیئر آپ کا جواب دے رہا ہوں، کسی ملک کا اس پر دباؤ نہیں تھا اور کسی ادارے کا کوئی دباؤ نہیں تھا. یہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی کلیکٹیو ججمنٹ تھی کہ اب یہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ایکشن لیا جائے اور اس کی پوری جسٹیفیکیشن ان کے پاس موجود ہے. کہیں کسی ایکشن کو پریامپٹ تو نہیں کیا ہم نے؟ کہیں ٹرمپ نے جس طرح سے فیصلے کیے ہیں ایک کے بعد دوسرا، جس طرح سے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں جو بات کی تھی، تو ہم نے پریامپٹ تو نہیں کیا کسی قسم کی کارروائی کو پاکستان میں؟ دیکھیے، آپ پریمپشن کے سے یہ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی اور کے کنسرنس نہیں. یہ تو ہماری خود کی کمٹمنٹ تھی، پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ تھی. ہمارے مینیفیسٹو میں یہ موجود ہے، پرائم منسٹر کی اسپیچز میں موجود ہیں. جتنی ہماری ہائی لیول میٹنگز ہوتی رہی ہیں پرائم منسٹر کے چیئرمین شپ کے انڈر، اس میں جب بھی پریس ریلیز آتا تھا تو اس بات کو بڑا کلیئرلی کہا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب پرائم منسٹر صاحب کابل تشریف لے گئے تھے اور اشرف غنی کے ساتھ بات چیت کے بعد یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ افغانستان کے بھی اور افغانستان کے جو دشمن ہیں پاکستان ہیں. تو ملیٹنسی اور ٹیررزم پر پرائم منسٹر کی اور ان کے منسٹرز کے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب پاکستان میں کسی بھی ملیٹنٹ کو، کسی بھی ٹیررسٹ کو، چاہے وہ کسی ملک سے تعلق ہو، کسی ادارے سے تعلق ہو، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی ٹو بریک دا لا. امریکہ میں ٹرمپ کا آنا، یہاں حافظ سعید کا ہاؤس ارسٹ ہونا، تو اس سے کو انسیڈنس صرف سمجھا جائے کیا؟ نہیں، یہ بہت پہلے سے یہ انڈر کنسیڈریشن تھا. کوئی شواہد ملے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ بھارت بار بار دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان پہ کہ حافظ سعید کے خلاف ایکشن لیا جائے، انہیں اریسٹ کیا جائے؟ کیا بھارت نے کوئی ثبوت شیئر کیے جو کہ بار بار بھارت سے کہا تو یہ جاتا رہا ہے کہ آپ کی سرزمین پر اگر کسی پاکستانی کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں تو وہ دیں، چونکہ پاکستانی عدلیہ جو ہے میری جہاں تک انفارمیشن ہے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملی ہے. یہ ہمارے خود اسٹیٹ ایجنسیز اور اسٹیٹ آرگنائزیشنز کے انویسٹیگیٹو ایکٹیویٹیز سے جو بھی ایویڈنس جمع کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے.
اور جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے وہ حافظ سعید یہ کسی اور شخص پر انگلیاں کیوں اٹھائیں، وہ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کب وہ بند کر رہے ہیں جو اپنی دہشت گردی یہاں انکریج کر رہے ہیں، جو اپنے سرونگ آرم فورسز آفیسرز کو بھیج رہے ہیں یہاں، اور وہ یہاں ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انڈیا از ہارڈلی ہیز دا کریڈینشیلز کہ وہ کسی اور کے اوپر انگلیاں اٹھا سکتا ہے۔ ابھی کچھ خبریں آئی تھی کہ ریسنٹلی اوباما انتظامیہ نے اپنے آخری دنوں میں پاکستان کو یہ خبردار کیا تھا، متنبع کیا تھا کہ حافظ سعید کے خلاف کارروائی کریں یا پھر ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں کسی قسم کی پابندیوں کے لیے، ایسا کچھ ہے کیا اوباما انتظامیہ نے کی تھی؟ نہیں، کوئی ایسی انفارمیشن کسی اسپیسیفک شخص کے بارے میں جنرل طریقے سے تو برابر یہ کہتے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انہوں پبلک اسٹیٹمنٹس بھی انہوں نے دیا ہے، پریس کانفرنسز میں دیا، اور ہم ان کو برابر یہ ایشور کرتے رہے ہیں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہماری کمٹمنٹ آپ سے زیادہ فرم ہے، اور آپ تو صرف اس قسم کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں، ہم نے تو سرزمین پر ایکشن کر کے، کانکریٹ ایکشن کر کے، جس اسکیل پر ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کیا ہے شاید کسی ملک نے نہیں کیا۔ کس ملک نے 1,80,000 اپنے فوجیوں کو ڈپلوائے کیا ہے؟ کس ملک نے اپنی ریسورسز سے یہ کیمپین کیا؟ جو بات ابھی کی تھی امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے اپنی نامزدگی کے بعد سینٹ کمیٹی میں بات کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان لوکل جو ٹیررسٹ ہیں جو کہ لوکلی کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف تو پاکستان کارروائی مؤثر کر رہا ہے، لیکن وہ دہشت گرد جو کہ پڑوسی ممالک میں جا کے دیگر کنٹریز میں جا کے کارروائی کرتے ہیں تو ان کے خلاف پاکستان نے مؤثر کارروائی نہیں کی، پاکستان کو کرنا ہوگی۔ یہ تقریباً وہی بات کی انہوں نے جو بھارت بھی کہتا ہے، افغانستان بھی کہتا ہے، وہ الزامات ہمارے اوپر لگتے ہیں، تو اشارہ تو ان کا انڈائریکٹلی اسی طرح کے حافظ سعید جیسے کرداروں سے متعلق ہی تھا۔ اس قسم کی کمنٹس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے کانکریٹ ایکشن سے اس چیز کو پروف کر دیا کہ ہماری کمٹمنٹ کاؤنٹر ٹیررزم پر کتنی فرم ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہندوستان کا تو ٹریک ریکارڈ میں نے آپ کو بتا دیا، کون سا ہمسایہ ملک ہے جو انڈیا کے ان ایکٹیویٹیز سے بچا ہوا ہے؟ کسی بھی نیبر کو انہوں نے بخشا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کہاں نہیں انٹروین کیا ہے؟ کس ملکوں میں دہشت گردی انہوں نے نہیں پروموٹ کی ہے؟ تو ہارڈلی کریڈینشیلس ہے۔ اور امریکہ کو جاننا چاہیے کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتے پہلے جنرل نکلسن آئے تھے، اور شاید ہفتہ روز یا 10 دن پہلے جنرل ووٹل آئے تھے جو کہ سینٹ کام کے چیف تھے، اور ہمارے چیف نے ان کو لے جا کے ان ساری جگہوں کو دکھایا جہاں سو کالڈ دہشت گرد موجود تھے، اور انہوں ہی واز امیزڈ، دے ور امیزڈ۔ اس کے پہلے لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا آٹم میں سینیٹر مکین آئے تھے ایک سینٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ آئی کین ناٹ بلیو اٹ، انہوں نے خود یہ کہا کہ آئی وش کہ امریکہ بھی اس قسم کی کمٹمنٹ کے ساتھ ٹیررزم کو کاؤنٹر کر سکا۔ فاطمی صاحب ہمیں یہاں ایک بریک لینی، ناظرین ایک بریک لیتے، بریک کے بعد طارق فاطمی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ طارق فاطمی صاحب بتائیے گا، چین کے بارے میں بہت زیادہ تاثر عام ہے کہ چین نے پہلے تو بلاک کیا UN میں حافظ سعید کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے سے متعلق، لیکن اب چین نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور پاکستان سے یہ کہا کہ آپ اب اس معاملے کو دیکھیں، کارروائی کریں، اب ہم مزید نہیں کر سکیں گے بلاک۔ تو یہ کیا تاثر میں کتنی اس میں حقیقت ہے، اس طرح کی اطلاع ہے؟ اس قسم کی کوئی کنورسیشن نہیں ہوئی ہے۔ چائنا اور پاکستان کے ساتھ ٹوٹل یونینیمٹی آف ویوز ہے on all issues including this۔ ہماری آبجیکشن یہ ہے کہ جب کوئی ملک ان ایشوز کو لے جاتا ہے UN میں صرف اس لیے تاکہ وہ ہمارے امیج کو خراب کرے، ہمارے کریڈینشلز کو خراب کرے، اور اس کی موٹیوز جو ہے، اس کی نیتیں جب ہے when they are not honest، تو اوبویسلی ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کس لیے لے جا رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے جو ایکشنز لیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہاں اسی وقت میں بڑا اس واضح کر دوں کہ حکومت پاکستان نے دنیا بھر کو بتایا ہے کہ آپ ہماری کمٹمنٹ پر شک نہ کریں، مگر اس کی میتھڈولوجی یعنی اس کی ٹیکٹکس،
کس اسکیل پر، کس جگہ، کس کے خلاف، کس طریقے سے ہم ایکشن لیں گے، وہ تو ہماری صلاحیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری کیپیسٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم ایک ساتھ سب کے خلاف ایکشن لے لیں تاکہ اس کی بلو بیک جو ہے وہ ان مینیجبل ہو جائے، یہ خدا نخواستہ ملک کے اندر جو ہے ایک انسٹیبلٹی پیدا ہو، وہ تو کوئی بھی ذمہ دار حکومت نہیں کر سکتی۔ تو کیا آئندہ اگر اس طرح کی موو UN میں ہوتی ہے تو چائنا بلاک کرے گا اس کو؟ دیکھیں، یہ آپ کا اسپیکولیٹو کویشچن ہے کہ کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ پہلے کرتا رہا نا، اب نہیں، میں آپ کے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو پر۔ اچھا، اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ جماعت الدعویٰ کو غالباً بیرونی فنڈنگ مل رہی تھی، اور وہ فنڈنگ جو مل رہی تھی باہر سے وہ استعمال ہو رہی تھی دہشت گردی میں، اس طرح کی رپورٹس ہیں۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایسی کوئی ہے؟ یہ آپ کا کویشچن زیادہ اپروپریٹ دوسرے اداروں کو ہوگا، کیونکہ یہ اس کے ڈیٹیل پر اب جا رہے ہیں، اس کا فارن پالیسی کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق اگر بات ہو تو کیا وہ فارن آفس کے ایمبٹ میں نہیں آتا؟ نہیں، بالکل نہیں آتا ہے، بالکل نہیں آتا ہے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ہوم گرون ہیں، ہماری خود آٹونومس ڈیسیشنز ہے، کسی ملک کے انفلوئنس پر نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے تو نہیں، یہ 3 سال سے چل رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ ٹائمز میں، ڈیفرنٹ ایریاز میں، ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، مگر کاؤنٹر ٹیررزم کی کیمپین تو پہلے دن سے شروع کر دی گئی۔ جمعے کو روز آپ کی ملاقات ہوئی امریکی سفیر ڈیوڈ ہل سے، کیا بات ہوئی آنے والے دنوں میں پاک امریکہ تعلقات سے متعلق؟ یہ ریگولر انٹریکشن ہوتا رہتا، ہمارا کام یہی ہے کہ ایمبیسڈر سے میں ملوں، اور ان کا کام یہ ہے کہ آ کے ہم سے ملاقات کریں۔ کہ موجودہ آج کل اصل میں زیادہ خبریں گھر میں پاک امریکہ اور اوورال امریکہ کے ڈیسیجن سے متعلق نئی پالیسی میکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، تو اس لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں یہ بہت پرانے ہیں، اور یہ ان تعلقات سے اس خطے کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ دنیا کے بڑے میجر گلوبل ایشوز پر ہم نے کوآپریٹ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فیکٹ ہے کہ بعض ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس سے تلخی بھی پیدا ہوئی ہے۔ تو جب ایک بڑے ملک اور ایک چھوٹے ملک کے بیچ میں ریلیشن شپ ہوتی ہے تو ڈفرینسز بھی پیدا ہو جا سکتے ہیں، مگر پچھلے 3 سال میں خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ٹریجیکٹری بائی اینڈ لارج بہت بہتر تھی۔ وہ جو سڈن ڈپس آئے تھے اور کرائسس آئی تھی 1910، 11، 12 میں، وہ فیز ختم ہو گیا، اسٹڈی گروتھ کی طرف گئے، اسٹریٹجک ڈائلاگ کو ہم نے ریسٹور کیا، اس کے کینوس کو بھی ایکسپینڈ کیا۔ پرائم منسٹر کی 2 بڑی سکسیسفل وزٹ ہوئی 2013 میں، 2015 میں، اور امریکنز ٹرمپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا سوچتے ہیں، جو ان کی پالیسیز کو رکھتے ہوئے ذہن میں کہ یہ تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے یا کچھ خرابی کے خدشات ہیں؟ پاکستان کی اس خطے میں ایک اہمیت ہے، 200 ملین کی آبادی ہے، اور افغانستان کے پیس اور اسٹیبلٹی میں پاکستان کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ اس پورے خطے کی اکنامک گروتھ، خاص کے کنیکٹیویٹی پروجیکٹس کے تھرو، ایک بڑا اہم رول ہے، اور پاکستان نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے پورے دنیا کو، انکلوڈنگ امریکہ، اور ٹرمپ صاحب کو بھی اس کا علم ہے کہ پاکستان نے کس سنسیریٹی کے ساتھ اور کس ویگر کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین کیا، اور کتنا سکسیسفل ہوا، اور اس سے کتنا فائدہ پہنچا ہے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پورے خطے کو۔ تو ہم اس پر کوآپریٹ کریں گے، ہم اپنی کوشش کریں گے کہ اپنی ریلیشن شپ میں زیادہ سبسٹنس لائیں، جہاں تک ٹریڈ بینیفٹس کا تعلق ہے، جہاں تک انویسٹمنٹ، امریکن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کا تعلق ہے، کیونکہ دیکھیے ہماری نیریٹو الحمدللہ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ 2013 میں یہ کنٹری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اکانومی کولیپس کر رہی ہے، اب پوری دنیا، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی 3 دن پہلے لمبی چوڑی آرٹیکل کر لی۔ ڈیووس میں اتنی میٹنگز ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، اور اتنے میجر ملٹی نیشنل سے ملاقات ہوئی، سب سے پہلا ان کا کمنٹ تھا کہ اٹ از اے نیو پاکستان۔ آپ نے تو ایک ڈرامیٹک چینج کیا ہے، اب ہم بڑے انٹرسٹڈ ہیں، آپ بتائیں ہم کس سیکٹرز میں آئیں۔ چائنیز نے کہا، نارویجنس نے کہا، ڈینش نے کہا، امریکنس نے کہا، سوئس نے کہا، سبوں نے کہا۔ تو اب پاکستان کی نیریٹو میں اس قسم کی ریزرویشنز یا اس قسم کی کنسرنز نہیں ہیں جو کہ پہلے ایکسپریس کی جا سکتے۔ جو 7 مسلم ممالک پر پابندی لگائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں داخلے سے متعلق، پاکستان بھی کیا اس پابندی کی زد میں آ سکتا ہے؟ خدشات موجود ہیں کیا اس قسم کے؟ کیوں زد میں آئے گا بھائی؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی نیریٹو بڑی بہتر ہوئی ہے،
پاکستان نے کانکریٹ طریقے سے پروف کیا کہ ہم صرف زبانی کلامی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنے 5000 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں جو ہے کراچی سے خیبر تک جو ہے حالات بہتر ہوئے ہیں، ہم نے ہنڈریڈس آف ملیٹنٹ کیمپس ڈسٹرائے کیا ہے، ان کے ٹریننگ سینٹرز ڈسٹرائے کیا ہے، انہیں وی ہیو آئیدر ڈریون دیم اور وی ہیو ایلیمینیٹڈ دیم، اور امریکنس اس کو ایکنالج کر رہے ہیں، تو ہم پر کس قسم کی ریسٹرکشن اور کیوں ریسٹرکشن آئے گی؟ ویزا اپلیکیشنز کی اسٹرکٹ بیٹنگ یا پھر کڑی جانچ پڑتال سے متعلق تو فیصلہ ہوا ہے، شاید امریکہ میں اشارہ تو دیا گیا کہ پاکستانی ویزا اپلیکیشنز کی کڑی جانچ پڑتال ہوگی۔ وہ ہر زمانے میں ویٹنگ ہوتی ہے، ہر ملک کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ویٹنگ کرے، ہم بھی ویزا اپلیکنٹس کی ویٹنگ کرتے ہیں، مگر دیکھیں نا سب سے بڑی، جب بھی آپ لوگ اس قسم کا سوال کریں تو اس بات کی سوچیں کہ پاکستان کی کانڈکٹ، پاکستان کی بیہیویئر اور پاکستان کی پرفارمنس جو ہے وہ دنیا کو کیا میسج بھیج رہی ہے؟ پازیٹیو میسج بھیج رہی ہے پچھلے 3 سال سے، یہ نہیں بھیج رہی ہے؟ میرے حساب سے، اور صرف میرے حساب سے نہیں، جتنے بھی ہماری انٹرلوکیوٹرز تھے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز تھے، چاہے وہ بزنس لیڈرز تھے، کارپوریٹ لیڈرز تھے، ڈیووس میں جو کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے، دے ویئر فل، یہاں تک کہ جو ورلڈ اکنامک جو فورم کے بانی ہیں کارل شواب، انہوں نے بیٹھتے ہی کہا پرائم منسٹر کو کہ اٹ از اے ڈفرنٹ پاکستان، ہمیں 2013 میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3 سال کے اندر اتنی میجر ڈیولپمنٹ ہو۔ یہ جو حافظ سعید کی نظر بندی جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کیا اس پہ کوئی پازیٹیو میسیجز آئے ہیں واشنگٹن سے؟ جو ملاقات ہوئی امریکی سفیر کے ساتھ، کیا انہوں نے ایسے کوئی میسیج اب تک پہنچایا کہ نہیں اسپیسیفکلی تو نہیں ہے، مگر جب بھی آپ کوئی بھی ایکشن لیں گے، کوئی بھی ملک ایکشن لیتا ہے ملیٹنٹس کے خلاف یا ٹیررسٹ کے خلاف، تو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپریسیشن تو ہوتا ہے۔ امریکی سفیر نے کوئی بات نہیں کی اس سے متعلق؟ نہیں، اسپیسیفکلی تو کوئی چیز نہیں ایسی بات۔ ناظرین، یہاں پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد طارق فاطمی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ طارق فاطمی صاحب، بتائیے گا کہ امریکہ کا بھارت کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ پہلے بھی رہا، اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران دیکھا جائے تو سول نیوکلیر ڈیل ہو یا NSC کی ممبرشپ ہو، امریکہ نے بڑی کھل کے بھارت کی حمایت کی۔ ابھی بھی ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران بڑا واضح کہا کہ انڈینز اف آئی گیٹ الیکٹڈ یو ول ہیو اے ٹرو فرینڈ ان دا وائٹ ہاؤس، اور مودی صاحب سے جو ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی، انہوں نے ان کو اپنا سچا دوست قرار دیا، ساتھ انہوں نے امریکہ کے دورے کی دعوت بھی دی۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں توازن رہے گا امریکہ کا پاکستان اور بھارت کے تعلقات سے متعلق؟ دیکھیے، امریکنس نے بہت پہلے یہ کہا ہے، آج نہیں 10-12 سال پہلے، اور ہم اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہتری کی طرف جب جاتے ہیں تو ہمیں کوئی شکایت کا کوئی جواز نہیں ہے، صرف جب وہ کوآپریشن کسی بھی 2 ملک میں ہو جو پاکستان کی انٹرسٹ کو ہرٹ کرتا ہے اس کی۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں NSG کی ممبرشپ، NSG کی ممبرشپ پر آپ یقین مانیے پرائم منسٹر کے لیڈرشپ کے انڈر جس قسم کی ڈپلومیٹک کیمپین ہم نے کیری آؤٹ کیا اور جس طرح سے ریچ آؤٹ کیا، اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ انڈینز نے نہیں کہا تھا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن ہمیں دے دے گا؟ پہلی بات تو ہے کہ کوئی ملک تو نہیں دے سکتے، یہ تحفہ تو نہیں کہ ایک ملک اٹھا کے کسی اور کو دے، ایک انٹرنیشنل کرائیٹیریا ہے، ایک رول بیس سوسائٹی دنیا میں ہے، اور یہ ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ اگر ایک ملک کے کینڈیڈیچر کو آپ ایگزامن کر رہے ہیں تو دوسرے ملک کو بھی کریں، اور دونوں کو یو جج اگینسٹ دا سیم کرائیٹیریا۔ یہ اتنی اہمیت امریکہ بھارت کو دے کیوں رہا ہے؟ کیا یہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے بھارت کو؟ یہ تو آپ امریکن سے پوچھئے کہ کس کی اہمیت کے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور پرائم منسٹر نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی بات چیت ہونی چاہیے، ہمارے پرابلمز کو ریزالو کرنا چاہیے، صرف ہمارے اس میں فائدہ نہیں ہے، ہندوستان کا فائدہ، پورے خطے کا فائدہ ہے۔ اسی لیے ہم نے بہت کلیئرلی واضح طور پر یہ بتایا کہ ہندوستان نے جو سارک سمٹ کو سبوٹاج کیا اسلام آباد، یہ انہوں نے پوری ایک ریجنل کوآپریشن کی جو ویژن اس ریجن کے لیڈرز نے، اور بنگلہ دیش اس کے بانی تھے، انہوں نے کیا، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگوں کی آپس میں کوآپریشن بہتر ہو، اکنامک انٹیگریشن ہو،
ट्रेड हो। और अब भारत ने कहा कि जी हम इसको टफ सबोटाज करते हैं ताकि पाकिस्तान आइसोलेट है। क्या पाकिस्तान इससे आइसोलेट होगा? आपको मैं बताता चलूं कि छोटे छोटे जो ममालिक हैं वो बेचारे बेहद अफसुर्दा हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं इंडिया के एक्शन से। ग्लोबल ग्रेट गेम की बात की, जो ग्रेट गेम है जो चाइना की कंटेनमेंट से मुतल्लिक, उसमें आपको सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका उसके पीछे है। चाइना को कंटेन करना उनका मेन मकसद है। तो अमेरिका, इंडिया चूँकि इमीडिएट नेबर है, तो इसलिए कहते हैं कि क्या पोटेंशियल है इंडिया कंटेन कर सकता है चाइना को, ऐसा कुछ? नहीं, मैं इन इश्यूज़ पर थर्ड कंट्रीज़ का रिलेट करता, मेरे लिए कमेंट करना बिल्कुल गलत होगा। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात चाइना से हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रहे हैं। और चाइना और पाकिस्तान जो है हमारे इशू पर कंसल्ट भी करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। रिसेंटली आपने अमेरिका का दौरा भी किया था, क्या सोच है नई अमेरिकी इंतज़ामिया की पाकिस्तान से मुतालिक? देखिए, जिस वक्त मैं अमेरिका गया था उस वक्त तो ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई नहीं थी। उसमें हमारी कोशिश ये थी कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात किया जाए जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में फिगर करेंगे, किसी न किसी पोजीशन पर करेंगे, उनकी कोई न कोई इन्फ्लुएंस होगी, आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स होगी, फिलोसफिकल अटैचमेंट होगा। तो मैंने रीच आउट किया और बहुत सारे लोगों से किया और बहुत अच्छी रीच आउट किया और उसमें कुछ लोग अब एडमिनिस्ट्रेशन में आ भी रहे हैं। अच्छा, हमने उन्हें बताया कि ये किस पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कौन सा पाकिस्तान और क्या फ़र्क आया है 2012 और 2016 में, क्योंकि 2016 था, दिसंबर का महीना था। और फिर मैंने ये प्राइवेटली भी बताया। फिर मेजर थिंक टैंक्स में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मैंने एक लेक्चर दिया, मैंने हेरिटेज वालों से मुलाकात किया और वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दिया, वॉशिंगटन टाइम्स को इंटरव्यू दिया, CNN को दिया और उनके लोकल चैनल्स को दिया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था, हमारी स्टोरी बड़ी पॉजिटिव है और इस स्टोरी को आप मीडिया वाले भी स्प्रेड करें। ये नेगेटिव स्टोरी देकर के मुल्क का नुकसान होता है, क्योंकि मुल्क एक ही है, आपका और हमारा, हम सबका। तो अमेरिका में बाय द वे पाकिस्तानियों से भी मैंने मुलाकात किया, न्यूयॉर्क में भी मुलाकात किया और वाशिंगटन में भी मुलाकात किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सेटिस्फाइड, दे आर वेरी एक्साइटेड। वो कह रहे हैं कि जी हम भी पाकिस्तान आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और वो कहते हैं कि आप हमें मटेरियल भी दें, इंफॉर्मेशन भी दें, हमें आप इस्तेमाल करें। क्योंकि अमेरिका में, जैसा कि आपको इल्म है, जितनी भी ओवरसीज़ डायस्पोरास होती हैं वो लोकल सियासत में पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें इंडिया की बहुत बड़ी एडवांटेज है। आपको जो ओरिजिनल सवाल है, एक तो बहुत बड़ी नंबर बहुत बड़ा है, हमसे बहुत ज़्यादा है और पैसा भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। और वो शायद इंडिया से गए हैं तो उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है। वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत पहले से अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो रीसेंट न्यू कमर्स हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। और हमारा उनसे मैसेज है कि आप अपने अडॉप्टेड होम के इश्यूज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, कुछ लोगों ने हिलरी का साथ दिया, कुछ लोगों ने ट्रंप का साथ दिया और यही होना ही चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई वादे किए थे उन्होंने, और अभी आपने देखा होगा कि इक़्तिदार में आने के बाद वो अपने अक्सर वादे पूरे कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा। वो चाहे मैक्सिकन बॉर्डर पे वॉल की तामीर हो या फिर वो मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी हो। एक और भी उन्होंने वादा किया था अमेरिकन से कि वो जीत कर आए तो वो शकील आफरीदी उनका हीरो है, उसे वो अमेरिका में लेकर जाएंगे। इस सिलसिले में क्या अमेरिकन ने रब्ता किया है पाकिस्तान से? कोई नहीं, कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। हमने इसके पहले जब बात रेस की गई थी पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो हमने उनको बताया था कि देखिए, शकील आफरीदी एक पाकिस्तानी सिटीज़न है, पाकिस्तान के सरजमीन पर बेस्ड हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो हमारे लॉ के हिसाब से इल्लीगल थी और उससे बड़ा नुकसान पहुंचा। एक हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचा, पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन को नुकसान पहुंचा। तो आप उनके रिलीज़ के लिए जो डिमांड करते हैं तो बड़ा गलत उससे मैसेजिंग होता है, क्योंकि आपके मुल्क में कोई किसी और थर्ड कंट्री के लिए काम करे जिससे शायद उस थर्ड कंट्री को फ़ायदा पहुंचे 5 साल 10 साल, तो आप उसकी इजाज़त देंगे? कोई इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि हर सिटीज़न को अपने मुल्क के लॉज को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है।
تو ہماری بڑی اچھی بات ہوئی تھی، کانگریس میں بھی بات ہوئی تھی، ایڈمنسٹریشن سے بھی بات ہوئی تھی، مگر ساتھ ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہر ایشو کو بات چیت سے ریزالو کیا جا سکتا ہے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی ود ان دا پیرامیٹرز آف دی پاکستانی لیگل سسٹم۔ یعنی اگر امریکنز، ظاہر ہے ٹرمپ آج نہیں تو کل کسی دن تو پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ شکیل آفریدی ہمارے حوالے کریں، وہ کرتے ہیں تو کیا پھر آپ کا رسپانس ہوگا، جواب کیا ہوگا، کہ انکار کرے گا نہیں، پاکستان؟ اس کو تو دیکھنا پڑے گا نہیں کہ اس کو لیگلی یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے، ہمارے لاز اجازت دیتے ہیں کہ نہیں، تو ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ نہیں، ہماری حکومت کسی کو اٹھا کے کسی اور ملک نہیں بھیج سکتی ہے، ہم رول آف لا کو آبزرو کرتے ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم امریکنز کو کہتے ہیں کہ آپ بھی نہیں کر سکتے، آپ بھی تو، آپ کے ہاں بھی تو قوانین ہیں، آپ کو بھی تو اسے رسپیکٹ کرنا پڑتا ہے، تو آپ ایسی ڈیمانڈ نہ کریں جو آپ خود دوسرے کے ڈیمانڈ کو نہیں ایکسیپٹ کر کیونکہ ماضی میں کئی لوگ گئے پاکستان سے، حوالے کیے گئے ہیں امریکہ کو اور دیگر ممالک کو، اس لیے دیکھیے وہ زمانہ اور تھا۔ الحمدللہ اب ہماری ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں، بڑی وائبرنٹ ہیں، بڑی افیکٹو ہیں، تو ویل ریسپیکٹ دا لا۔ عافیہ صدیقی سے متعلق کوئی رابطہ ہوا نئی انتظامیہ سے، یا کریں گے کانٹیکٹ واپسی؟ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کئی دفعہ کیا ہے کہ دیکھیے یہ بڑے ایک اسٹرینج سرکمسٹانسز میں ان کو لے جایا گیا، اور ان کو پھر افغانستان سے امریکہ لے کے چلے گئے، تو آپ اس کو آپ دیکھیں کہ ہیومینیٹیرین طریقے سے آپ اس کو دیکھیں۔ ایک عورت ہے، بڑی پڑھی لکھی عورت ہے، آپ کے ملک میں اس نے پڑھا ہے، اور آپ اس کو بھی ریزالو کریں، مگر ہم بھی کبھی یہ نہیں ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ اپنے لاز کو وائلیٹ کریں، مگر اگر کسی ود ان دا لا اگر وہ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں تو سرٹنلی ہم ویلکم کریں گے۔ ناظرین، یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم طارق فاطمی صاحب سے پوچھیں گے کہ پاک بھارت تعلقات کی بحالی میں رکاوٹیں کیا ہیں، اور مستقبل قریب میں تعلقات کی بحالی کے امکانات کیا ہیں۔ بات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ طارق فاطمی صاحب، بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بحالی کے کیا امکانات ہیں؟ کیا مستقبل قریب میں بات چیت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، اور رکاوٹ ہے کیا بیسیکلی بات چیت کی بحالی میں؟ دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کا آپ کو علم ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کبھی اس بات کو نہیں چھپایا کہ وہ کنونسڈ ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کی بہتری جو ہے وہ دونوں ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور ہم نے بڑی کوشش بھی کی اور پرائم منسٹر نے آفرز بھی دیا، مگر اگر دوسرے طرف سے کوئی ریسپانس نہ ہو اور دوسرے طرف سے بارڈر وائلیشنز ہو جائے، لائن آف کنٹرول کی انفرنجمنٹ ہو جائے، فائرنگ ہو جائے، اور ہاسٹیلٹی اتنی بڑھ جائے، صبح دوپہر شام آپ پر الزامات آتے ہیں، آپ کے خلاف ایلیگیشنز آتے ہیں، چارجز آتے ہیں، اور فائنلی یہ ہے کہ وہ اپنے سرونگ آفیسر کو بھیجتے ہیں پاکستان تاکہ وہ سبورسیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو، تو بڑا مشکل ہے۔ مگر اگر ہم انڈیا کے طرف سے ایک سنسیئر آفر آتا ہے، ایک جینوئن آفر آتا ہے، تو ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کے ان تمام تر الزامات پہ جو ان کے تحفظات ہیں، اس پہ پاکستان نے کافی ایکٹ کیا بھی ہے گڈ ول جیسر کے طور پہ۔ پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کی بات ہو تو کچھ رپورٹ ایسی کہ کیا اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے؟ نہیں، اس کی ڈیٹیلز تو آپ کو منسٹری آف انٹیریئر دے گی، مگر آپ کا جو پولیٹیکل تھرسٹ تھا سوال کا، پرائم منسٹر کی کنوکشن ہے جو ہم سب شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے جو مسائل ہیں، خاص کر کے ایشو آف کشمیر ہے، جہاں اتنی میسو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہے، جس کا نوٹ بائی دا وے دنیا بھر نے لیا ہے، تھینکس ٹو دا ڈپلومیٹک کیمپین جس کو پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود یونائٹڈ نیشنز میں جا کے بڑی پاورفل اسپیچ دی تھی۔ یہ سارے ایشوز کا ہاؤ ڈو یو ریزالو دیم؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے پر جو ہے نا آپ شیلز لوب کرتے رہیں اور آپ بارڈر پر وائلیشنز کر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لائک سویلائزڈ پیپل ہم بیٹھے ہیں اکراس دا ٹیبل اور ایک سنسیریٹی کے ساتھ کوشش کریں، ایک دن 2 دن ہفتہ 10 روز میں نہیں ہوگا، بٹ بات چیت کے پروسیس سے کم از کم ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اور ایک ایٹماسفیئر پیدا ہوتا ہے جو کہ آپ کو ریزولوشن کی طرف لے جاتا ہے۔ سی پیک کی بات کی جائے، گیم چینجر سے کہا جا رہا ہے، کون کون سے ممالک اس میں مزید شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا؟ دیگر بہت سارے ملکوں نے کیا ہے۔
یورپ سے آیا ہے، مڈل ایسٹ سے آیا ہے، نارتھ افریقہ سے آیا ہے، مگر ابھی بڑے ارلی سٹیجز میں ہے، یہ ارلی سٹیجز میں ہے۔ اور یہ جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ آئے تھے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں سپیچ دیا تھا، انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو ان کا ویژن ہے وہ صرف پاکستان اور چین تک محدود نہیں ہے، یہ پورے خطے کو اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ مگر جب یہ سٹیج آئے گا کہ ہم دوسرے ملکوں کو اس میں انکلوڈ کریں تو یہ چین اور پاکستان کی آپس میں کنسلٹیشنز کے بعد کیا ایسا بھی ہے کہ کچھ ممالک اس منصوبے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو میرے لیے بہت ہی اسپیکولیٹو ہوگا۔ مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی ملک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو اکنامک پروجیکٹس ہیں بھائی، اس میں لوگوں کی بہتری آئے گی، لوگوں کو امپلائمنٹ آئے گا، اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے، انڈسٹریل ایکٹیویٹی بہتر ہوگی۔ اس کو کیوں سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں؟ کنیکٹیویٹی سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ سر منصوبے کو تھریٹس تو ہیں، بہت سارے ممالک نے جس طرح سے آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ اور وزیر اعظم نے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس منصوبے کو تھریٹس ہیں کافی زیادہ، تو کون سے ممالک کے لیے خطرہ ہے یہ منصوبہ؟ نہیں، یہ میرے لیے سازش کی بات ہوتی رہی کہ سازشیں ہوتی ہیں۔ صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے، ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں بہت چوکنا ہیں، بہت کیئرفلی مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن، اور کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ سی پیک ریلیٹڈ کسی بھی پروجیکٹ کو کوئی نقصان۔ اطلاعات ہیں کہ سازش کر کون رہا ہے جس منصوبے کے خلاف؟ سازشیں کر کون رہا ہے؟ بھارت نے تو اوپنلی کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں، میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ افغانستان کے ساتھ اعتماد سازی کا مرحلہ کہاں پہنچا اور کیوں بد اعتمادی ہے، کیوں ہے یہ دور کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے، افغانستان کی جو داستان ہے وہ اس میں کافی ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ ہم نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین جب شروع کیا تو افغانستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ بھی اسی قسم کی ریسپروکل ایکشن لیں گے تاکہ یہ دہشت گردوں کو اسکویز کیا جا سکے دونوں طرف سے، اور دس از دا اونلی وے۔ انفارچونیٹلی ان کی لمیٹیشنس ہے، ان کی جو بھی وجوہات ہیں وہ نہیں انہوں نے کیا، ود دا ریزلٹ کہ جو ہم نے ایلیمینیٹ کیا وہ ایلیمینیٹ کیا، جو نہیں ایلیمینیٹ کر سکے وہ بھاگ کر کے افغانستان چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہاں بڑھائی ہے، اس میں کچھ ہے، مگر اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے آفرز ہیں کہ ہم اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ بہتر کریں، ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کی آپس میں کوپریشن میں بہتری لائیں، وہ راستہ ہے، بجائے یہ کہ ایلیگیشنز ہو، چارجز ہو، آپ تھرڈ کنٹریز میں جا کر کے تھرڈ کنٹریز کے سوائل کو استعمال کریں پاکستان کے خلاف الزامات کرنے کے لیے۔ وہ بلیم گیم جو ہے وہ دنیا وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہماری سنسیئرٹی اور ہماری انٹیگریٹی پر لوگوں کا بھی یقین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہمسایہ ہیں، اور ہم اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی پیس اور اسٹیبلٹی میں ایک انہیرنٹ لنکیج ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ طارق فاطمی صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی، ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل @سمر عباس۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔